الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انعامات برسائے ہیں۔ انعامات کی شکل بہت ساری ہے۔ بعض مرتبہ کسی انسان کو رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر فرما دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ انسان ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تھا۔ ہم تمام کو کتا، بندر، خنزیر کسی بھی شکل میں ہم تمام کو پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی۔ اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے موت تک اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات انسان پر عائد ہوتے ہیں، اور بہت سارے انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ واقعتاً اس کا پروردگار اس پر احسان کر رہا ہے اور اس پر اپنے انعامات کی بارش کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب اتنی چیزیں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا تو بہت سارے مادے انسان کے اندر رکھے ہیں، کسی ایک چیز سے انسان کو نہیں بنایا ہے، بہت ساری چیزوں سے مل کر اور بہت ساری چیزوں سے مرکب ہو کر انسان بنایا گیا ہے۔ ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی چیز لے لیں ہم، چائے۔ اگر چائے بنتی ہے تو صرف ایک چیز سے نہیں بنتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ملائی جاتی ہے، شکر بھی ہوگی، دودھ بھی ہوگا، چائے پتی بھی ہوگی، تب یہ چیز مل کر بنے گی چائے۔ بہت ساری چیزیں اگر گھر دیکھیں ہم تو گھر میں بھی بہت ساری چیزیں لگیں گی، اس کے بعد گھر کی ایک تعمیر ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا تو بہت سارے عناصر سے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مادے بھی رکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کو اگر کوئی غلط بات کہی جائے تو فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے، کوئی محبت کی بات کہی جائے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اگر کوئی غلط بات کہیں گے تو دشمنی پر اتر جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ہے، ایک ڈھانچہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن بعض بات میں وہ غصے بھی ہو رہا ہے، بعض بات میں وہ محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، اس کے اندر شرمندگی کا بھی مادہ ہے، اس کے اندر بے حیائی کا بھی مادہ ہے، بہت سارے مادوں سے مل کر اور مرکب ہو کر یہ انسان بنا ہے۔
اسی لیے تو غصہ بھی ہو رہا ہے، محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مادے انسان کے اندر رکھے ہیں تو بہت سی مرتبہ انسان راہ راست سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ بعض انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو وہیں پر ہم بعض انسان کو دیکھیں گے کہ وہ بے حیائی کے راستے اختیار کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ رجوع نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے اندر فرما برداری کا مادہ رکھا ہے، اسی طرح اس کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ لیکن انسان جب دنیا کے اندر آیا ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی پیدا کی جس سے انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، اپنی غلط چیزوں سے ہٹ کر راہ راستوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جب بندہ گنہگار ہے اور اس کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے اور اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو گناہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کی معافی رکھی ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معافی اتار رہے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بندوں کو ترغیب دی ہے اس بات کی کہ وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آپ 24ویں پارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا ہے، جو گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دیکھو یہ مایوسی، بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی مانتا ہے، اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی فہرست میں کیا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی امیدوں سے وہ شخص مایوس ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو جو بندہ گناہ گار ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کتنے بھی تمہارے گناہ ہو چکے ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم سے گناہ ہو چکے، جانے انجانے میں تم آؤ اور میرے سامنے ایک آنسو کا قطرہ بہا لو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ کرو، توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرمائیں گے، فلاح عطا فرمائیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے محفوظ، گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ رجوع اللہ میں کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے ایمان والو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ تعالیٰ سے پورے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو کتنی مقدس ہے، اس کے باوجود آپ کا معمول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو گناہ سے پاک ہیں اور صاف ہیں۔ اس لیے ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اماں عائشہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات مجھے سنا دیجئے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرے نبی کی کون سی بات عجیب نہ تھی، آپ کا تو ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل عجیب تھا۔ اس کے باوجود فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، آپ نیند کے لیے، آرام کے لیے سونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چین ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کول باندھ رہے ہیں اور نماز شروع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع کر رہے ہیں اور آنسو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوما کر رہے ہیں اور آنسو جاری ہیں۔ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آنسو جاری ہے۔ آپ سلام پھیر رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مقدس ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے ہیں۔ حضور گناہوں سے پاک، گناہوں سے صاف ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ مدعا سنا دیا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میں نے تو تیرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں یہ منظر میں دیکھ رہی ہوں، میرا پیارا نبی رو رہا ہے، میرا لاڈلا نبی رو رہا ہے، میرا شوہر رو رہا ہے، یہ منظر میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے پوچھ لیا، اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو تو معاف کر دیا، پھر اتنے رجوع کی کیا ضرورت ہے، اتنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو رو رہے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، آپ سلام پھیر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میرے اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات برسائے، اتنا مقدس مجھ کو نبی بنایا ہے، میرے اوپر اتنی نعمت برسائی ہے، نبیوں کا سردار مجھ کو بنایا ہے، مجھ کو وہ نبی بنایا ہے جو آخر میں آئے گا اور اس کی امت کثرت سے ہوگی، اتنا پیارا نبی مجھ کو بنایا ہے، کیا میں اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کروں؟ یہ مقدس نبی ہے، تمام گناہ معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرما رہے ہیں تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جب گناہ نہیں ہے، بالفرض کوئی انسان مانتا ہے کہ کوئی لغزش نبی سے ہو گئی ہو، اس کے باوجود اللہ تو فرما رہے ہیں تمام نبی معصوم، میں نے حضور کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی حضور کی کیا حالت ہے کہ رجوع ہی نہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اندر بھی جھانکیں، اپنے اندر کو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہیں، ہم اپنے اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں، اور ہمارا پیارا اللہ اپنے بندوں پر کتنی نعمت برسا رہا ہے۔ ہمارا پیارا اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر تو نہیں ہو سکتے، اے میرے بندے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے، اے میرے بندے، تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ارے میں نے مان لیا تو پوری زندگی گناہ کر کے آیا ہے، پر تو آ جا رات کے وقت میں، صبح کے وقت میں تو آ جا اور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا دے۔ میری کبریائی کی قسم، مجھ خدا کی قسم، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہو، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتے کے برابر ہو، مجھ اللہ کی کبریائی کی قسم تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت دکھا رہے ہیں، لیکن آج بندے کا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال، اللہ معاف کرے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنے گناہوں کی باتیں کرتے ہیں، آج تو میں نے یہ گناہ کیا، آج تو میں نے یہ گناہ کیا۔ وہ اللہ تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رہا ہے، وہ اللہ ہمارے گناہوں کو مخلوقات سے چھپا رہا ہے، اور یہ بندہ اپنی بڑائی سمجھ کر دوسرے انسان کو گناہ بتلا رہا ہے۔ ارے اگر تجھے گناہ کا اظہار کرنا ہے، مخلوق کے سامنے نہ کر، تو اپنے اللہ کے سامنے آ جا، اپنے گناہوں کا اظہار کر دے، وہ اللہ تیرے گناہ کسی مخلوق کو نہیں بتائے گا اور ایسے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حدیث پاک میں تو آیا کہ جس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، نامہ اعمال میں سے بھی اس کے گناہوں کو ہٹا دے گا اور فرشتوں سے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کا اور اتنی محبت کا اظہار ایک بندے سے کر رہے ہیں، لیکن آج بندہ ہے کہ دور بھاگ رہا ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے،
حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر بندہ گنہگار، کوئی نہ کوئی لغزش ہو سکتی ہے، لیکن بہترین گنہگار بندہ کون ہے؟ گناہ کے بعد گناہ پر ڈٹا نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، یہ بہترین گناہگار ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، لیکن جو انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے بندوں سے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتی؟ وہ رحمان ہے جس سے گناہ نہیں ہو۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے نہ ہو گناہ جس سے اسے رحمان کہتے ہیں، گناہ کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو گناہ کر کے گناہ کرے اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو گناہ کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ تو انسان کا کام گناہ کر کے اڑ جانا نہیں ہے بلکہ گناہ کر کے پچھتانا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ کتنی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کتنی پیاری آیت ہے، اے میرے بندو توبہ کر لو، اور ایسی توبہ کرو جس توبہ پر تم کو پچھتاوا ہو گناہوں کے اوپر، تم نصیحت اس توبہ سے حاصل کرو، ایسی توبۃ نصوحا تم کرو، اس کے بعد گناہ نہ ہو، پھر کیا تم دیکھو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ایسی جنت اور ایسے باغات تم کو عطا کروں گا جن باغات اور جنت کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آج دیکھو سمندر کے اندر گھر بنانے کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے، پکنک منانے کے لیے اس جگہ پر جاتے ہیں اور مہنگی مہنگی جگہ بکتی ہے کیونکہ وہاں کا وہ ویوز ہوتا ہے، منظر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ایسے باغات دوں گا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو میرے دوستو توبہ کرنا بڑی ضروری ہے، اور بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث توبہ کے سلسلے میں آپ کو بتلا دوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم گناہوں سے بھلے معصوم نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت ان کی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بھیجے ہیں، شریعت بھیجی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں اگر اس قانون کو نافذ نہ کیا جاتا تو ممکن ہے کہ زندگی رہنے تک وہ قانون نافذ نہ ہوتے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے، شریعت بھیجی، تو کچھ گناہ صحابہ سے وہ جان بوجھ کر کرائے گئے تاکہ جو شریعت بھیجی ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ بات اس لیے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی کھٹک نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ جس انسان کے دل میں صحابہ کے بارے میں کھٹک آ گئی، اللہ معاف کرے، امید ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت ضروری ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی کھوٹ دل میں نہیں آنی چاہیے۔ ازد کی ایک عورت جو غامد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور سے آ کر کہنے لگی، یا نبی اللہ مجھ کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے، اور کہنے لگی کہ میں زنا سے حامل ہوں، حاملہ ہو گئی ہوں، میرے پیٹ میں زنا کا بچہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اعتراف کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی اگر تجھ کو رجم کر دیا جائے تو تیرے ساتھ یہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے تو وہ بھی مر جائے گا، اس لیے تو چلی جا۔ اور کسی صحابی کو کفیل بنایا گیا کہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی حفاظت کرے، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو مجھ کو آ کر بتا دے۔ اور کہا گیا کہ تو ابھی چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس آنا، رجم کا حکم نافذ کر دیا جائے گا۔ وہ صحابیہ چلی گئی۔ اس کے بعد جب بچہ جن لیا گیا تو جو کفیل صحابی تھے انہوں نے آ کر کہا اور اس کو رجم کر دیا گیا۔ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ عورت خود آئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب بچے کو لے کر آئی تو دکھانے لگی کہ اب میں نے بچہ جن لیا ہے، حضور مجھے پاک صاف کر دیجئے۔ تو حضور نے جب بچے کو دیکھا تو حضور پھر فرمانے لگے کہ اب یہ تیرا بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں کا دودھ ہی اس کو کفایت کرے گا، تو ابھی چلی جا، جب یہ بچہ کھانا کھانے لگے اس کے بعد آنا، پھر رجم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر یہ عورت چاہتی تو اپنے گناہ کا اقرار حضور کے سامنے نہ کرتی،
اگر یہ عورت چاہتی تو اس کے بعد اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جا سکتی تھی، لیکن بار بار آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اپنے اللہ سے محبت ہے. میں اپنے اللہ سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتی کہ میرے اوپر زنا کا حکم ہو. میں اپنے اللہ سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتی کہ میرے اوپر زنا کا گناہ باقی ہو. میں دنیا سے اس حالت میں جانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو زنا کے گناہ سے معاف کر چکا ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. تو اس صحابیہ کو دیر کا نہیں آیا، کچھ افسوس نہیں ہوا، بلکہ جب بچہ جن لیا اور اس کے بعد جب بچے کو لے کر آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. حضور نے دیکھا کہ اب یہ بچہ کھانے لگا ہے. اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ ایک گھڑا کھودا جائے، کھڈا کھودا جائے، اور 7 گھڑا کھودا گیا اور اس کے بعد ان صحابیہ کو اس میں ڈالا گیا. کپڑے ان کے فٹ کر دیے گئے تاکہ ستن نہ کھلے، اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ پتھر برسا اور اس کو رجم کرو. کتنی سخت موت تھی، لیکن وہ عورت بھاگی نہیں. کیوں نہیں بھاگی؟ اپنے اللہ سے محبت تھی. اپنے اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتی تھی کہ میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے. میرا اللہ بہت بڑا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد پتھر برسائے گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا. جو پتھر ان صحابیہ کے سر پر لگا اور سر پر لگنے کے بعد ایک خون کا فوارہ نکلا اور وہ خون حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کر لگ گیا. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ بے تکا الفاظ نکل گئے. حضور فرمانے لگے، اے خالد کچھ نہ کہو، اے خالد کچھ نہ کہو. تمہیں نہیں پتا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسا رجوع کیا ہے، اللہ سے کیسی توبہ کی ہے. اگر ناحق ٹیکس وصول کرنے والا، لوگوں کا مال ہڑپنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، اگر ان آدمیوں پر بھی اس عورت کی توبہ کو اتار دیا جائے تو ایسے ظالم آدمی کو بھی اللہ اس کی توبہ سے معاف کر دیں گے. اتنی پیاری اس نے توبہ کی ہے. تو میرے دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر گناہ سے رجوع کریں. واقعتاً ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین گناہ گار کون ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ بہترین گنہگار ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا نبی ہر دن 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم 5 وقتوں میں 5 نمازوں میں آئے تو نماز سے پہلے ہاتھ اٹھا کر یا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر تمام گناہوں کی معافی کروا لے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.